بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى رسول بعده وعلى رسالة بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. یہاں پہ بیٹھے انتہائی قابل قدر معزز اساتذہ کرام، سٹی یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب، خصوصی طور پر جتنے بھی طلباء حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن شاہ صاحب کو بھی خصوصی سلام ہے، مشکور بھی ہوں اور بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں وائس چانسلر صاحب کی اس گیدرنگ کو، اور یقیناً یہ بہت ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے اور آپ تمام طلباء کے لیے بھی ایک معاشرے میں اجتماعی امور پر سوچنا، اس کی طرف فوکس کرنا اور اس میں اپنا کردار ادا کرنا یقیناً ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ اور انیشیٹو ہے. کیونکہ مجھے کہا گیا کہ مختصر بات کرے 4-5 منٹ میں، تو بحیثیت ایک سیاسی ادنا کارکن کے سیاسی آدمی کے تو 5 منٹ میں بات شروع کرنا ہی مشکل کہ شروع کہاں سے کریں، اختتام کدھر لے لیں. بہرحال انصاف دیں گے جی پشاور کے ویژن اور ترقیاتی حوالے سے میں تو تمام یوتھ سے جتنے بھی یہاں پہ طلباء حضرات بیٹھے ہیں، اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، اس شہر کے لیے تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. ودن 2 منٹ میں بات کروں گا. جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص کر میونسپل سروسز کے حوالے سے، تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے آلموسٹ میونسپل سروسز میں ایز اے بحیثیت ڈسٹرکٹ ناظم وہ خدمات انجام دی ہے، اور ان تمام چاروں پارٹیز کے جتنے بھی الیکٹڈ ناظمین تھے، ان کے کردار، ان کی پشاور کے لیے اجتماعی امور میں کام، پشاور کی تعمیر و ترقی میں، اجتماعی امور میں سوچ و بچار، یہ کرائٹیریا اور یہ نتیجہ اور پریکٹیکل ورک سامنے رکھ لے، اور پھر اسی دائرے کے اندر پھر اسٹوڈنٹ کوسچن کر لے. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہو. یہاں پہ پیپلز پارٹی نے بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کیا ہے، میونسپل سروسز کی بات ہم کریں گے. یہاں پہ ایز این پی نے بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ رن کیا ہے، یہاں پر ہمارے حکمران جماعت نے بھی کیا ہے، اور میں خود بھی بحیثیت اس میں ڈسٹرکٹ ممبر تھا 2015 سے 19 تک. اور قاسم بھائی یہاں پہ بیٹھے ہمارے معزز ہیں، محترم بھی ہے، اور ان کے ساتھ قربت بھی ہے. ان کے والد مرحوم اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند فرمائیں، ان کی بھی خدمات ہے پشاور کے لیے. پر ان سے بھی پوچھ لیں کہ پشاور کا ڈسٹرکٹ کونسل کن لوگوں نے چلایا ہے آپ کے ساتھ؟ اجتماعی امور میں ڈسٹرکٹ کونسل کو اپوزیشن کی یہی ہر اسمبلی میں یہی خواہش ہوتی ہے یا ایک ویژن ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے دے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی ڈسٹرکٹ کونسل تھی جس میں اپنے ممبران نے ان کو ٹف ٹائم دیا اور ہم نے سپورٹ کیا. یہ اجتماعی سوچ تھا، پشاور کے لیے ترقیاتی کام کی طرف سوچ تھا. اور میرا فرسٹ تقریر بھی ڈسٹرکٹ کونسل میں یہی تھا کہ بھائی یہ گراس روٹ لیول جو ہے یہ ہماری نرسری ہے، اور ہماری نامزدگیاں یا الیکشن ایک جماعت کے نظریے پہ کرتے ہیں، اور جب ایک چھت کے نیچے آ جائیں تو پھر یہ ہمارا گھر ہے، اور ہم نظریات اور سوچ اور ان چیزوں سے بلائطاق رکھ کر پشاور کے لیے سوچیں گے اور اسی کے لیے کام کریں گے. الحمدللہ ہم نے بحیثیت ایک ذمہ دار شہری ڈسٹرکٹ کونسل میں جو سپورٹ کیا ہے
جس طریقے سے ہم نے ڈسٹرکٹ کونسل کو 4 سال چلایا تھا شاید ہی اس کی تعریف ملے. اور اکثر ان کے جتنے بھی طلباء تھے ممبران تھے تو وہ ہمیں یہی کہتے تھے. بہرحال ان چیزوں میں نہیں جاتے. میں آپ کو مشکور و ممنون ہوں. ہم بھی ایک سوچ اور ویژن کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. یہاں پہ تو باتیں لوگ کافی میرے بڑی حضرات نے کی ہوں گی. میں آپ کی وساطت سے ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں حکمران جماعت کے ممبر سے کہ بحیثیت ابھی آپ اگر نامزد میئر آئے ہیں اور جس پریکٹیکل ایکسپیرینس کی آپ بات کرتے ہیں یا جس سوچ ویژن کی آپ بات کرتے ہیں تو گراس روٹ لیول سے لے کر پرائم منسٹر اور ٹاپ ہیرارکی تک آپ کے حکومتی مشران بیٹھے ہیں. آپ نے ان سارے عہدوں میں رہتے ہوئے پشاور کے لیے کیوں کام نہیں کیا؟ میری یہ کوشچن ہوگی. ابھی آپ کہتے ہیں کہ ہم پشاور میں ٹریفک کا نظام ٹھیک کر لیں گے تو آپ میئر کے منصب پر بیٹھ کر ٹھیک کرو گے؟ آپ کے پاس تو چیف منسٹرز بھی ہیں, گورنر بھی ہے, وزراء بھی ہے, ایم این ایز ایم پی ایز بھی ہے, پرائم منسٹر صاحب بھی ہے, صدر پاکستان صاحب بھی ہے. حضرت ویژن چاہیے, اپروچ چاہیے, سوچ چاہیے. میں بحیثیت ڈسٹرکٹ ممبر تھا. میرے نائب ناظم اعلیٰ صاحب تشریف فرما ہے. حضرت ہاؤس ممبران کو 40 یا 50 لاکھ سالانہ فنڈ دیتا تھا. سامنے کی بات ہے. اور الحمدللہ بحیثیت ایک ڈسٹرکٹ ممبر چونکہ پولیٹیکل وزن تھا, سوچ تھی اور کام نکالنے کا وہ فن بھی تھا. 20 لاکھ 50 لاکھ روپے یا سالانہ ایک ڈسٹرکٹ کونسل ممبر کو فنڈ. اور الحمدللہ ہم نے اپنے سوچ ویژن سے ایک یونین کونسل کے لیے 20 کروڑ روپے کا فنڈ لیا. ایک یونین کونسل میں یہاں پہ جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں میں چیلنج کر کے بتاتا ہوں ڈسٹرکٹ ناظم سمیت ترقیاتی کام جب بندے نے کرنا ہے, ہمارے غلام نثار خان صاحب اللہ درجات بلند فرمائے, جب اجتماعی سوچ ہو, اجتماعی فکر ہو اور براڈر ویژن ہو, تنگ نظری نہ ہو تو پھر اللہ پاک راہ بھی کھولتا ہے. کلرک سے اللہ پاک نے ان کو صدر پاکستان کی منصب پر بٹھایا. کیوں؟ اجتماعیت کی کامادہ تھا ان میں, اجتماعیت کی سوچ تھی ان میں. ہم نے بھی محدود نظروں سے اور محدود سوچ سے بھائی نکلنا ہوگا. سیاست صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نالی گلی کوچے اور ٹرانسفارمر لگائے. بھائی یہ قوم آپ لوگوں نے قوم بنانے آگے, ان طلباء نے آگے ملک کو ملت کے لیے خدمت دینی ہے. ان طلباء نے ملک کو ملت کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہماری صرف سوچ ادھر تک ہی محدود ہوگی کہ ہم بحیثیت ایک ممبر نامزد ہو کے نالیاں بنائیں, ٹرانسفارمرز لگائیں, گلی کوچیاں بنائیں. یہ سوچ کا مادہ بھی ختم کرنا. یہ دنیاوی اسباب ہے. جو بھی ممبر آئے گا یہ کام کرے گا. قوم بنانے کے لیے یہ سوچ ضروری ہے. اجتماعیت کا مادہ ہم نے پیدا کرنا ہے. اور ہم جب بھی اسی طرح آپ بھائیوں کی طرح اسٹوڈنٹ تھے یونیورسٹی میں, کالجز میں, اسکول میں, تو اینول سیریمنی میں ایک چیف گیسٹ آ جاتے اور اسی طرح ڈائس پر کھڑے ہو کے بات کرتا. تو چونکہ ہم بھی جوانی میں اتنی سوچ اور شعور نہیں تھا تو حضرت وہ جتنے بھی ہمارے ایئرز گزرے روز سالانہ کی بنیاد پر تو ہر ایک چیف گیسٹ یہی کہتا تھا کہ اسی نوجوان طبقے نے آگے بڑھ کر ملک و ملت کے لیے کردار ادا کرنا ہے, ملک و ملت کو مضبوط بنانا ہے, ملک کی استحکام میں کردار ادا کرنا ہے. تو آج ہمیں وہ یعنی ان تمام حضرات کی باتیں بالکل اس طرح عیاں آ گئی سامنے کہ یہ ان کی باتیں بالکل ٹھیک. اور میں فخر کرتا ہوں اساتذہ کرام پہ, اسکول کے, کالجز کے, یونیورسٹی کے, جنہوں نے ہماری تربیت کی اور ملک و ملت کی تعمیر و ترقی والا شعور ہم میں ڈالا, مادہ ہم میں ڈالا. میں خود بھی میں نے آئی آر کے یونیورسٹی آف پشاور سے اور فخر کرتا ہوں یونیورسٹی آف پشاور کے کہ جس طرح کی انہوں نے اس ملک و ملت کے لیے لوگوں پہ محنت, مشقت اور تربیت کی اور آج وہ خدمات انجام دے رہے پوری دنیا میں بالعموم اور خصوصاً پاکستان میں. بہرحال ہمارے کچھ اپنے پلاننگ سے سوچ ہے, چونکہ میونسپل سروسز میں رہے ہیں 4 سال سر کی سربراہی میں اور ان سے بھی کافی کچھ سیکھا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے بھی ہم سے کافی کچھ سیکھا ہوگا. پشاور کے ٹریفک کے لیے
زبانی جمع خرچ کی بات نہیں، آن دا فلور آف ریکارڈ ہم نے کہا تھا کہ اجتماعیت اور ایک قوم بن کر ملک کی ترقی، خاص کر شہر کی ترقی میں کردار ادا کرنا ہوگا ہمیں. اس شہر کو ٹریفک کے مسائل کے لیے بہترین آپشن انڈر پاسز کا تھا، اور ہم نے بات بھی اٹھائی تھی ہاؤس میں کہ جس اماؤنٹ رقم سے آپ بی آر ٹی اور حیدرآباد کا فلائی اوور بنا رہے ہو، یہ بالکل پشاور کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اس سے پشاور کے ٹریفک کے مسائل بڑھ گئے یا کم ہو گئے. اور ابھی تو ریسنٹ میں پچھلے 8-10 دنوں سے چونکہ کیمپین میں ہے، یعنی کیٹائز مین روڈوں پر کیٹائز لگانا، مین شاہراہوں پر کیٹائز لگانا اور چڑھائی سے اترتے ہوئے کیٹائز لگانا، پتہ نہیں یہ کون سی سوچ ہے ان لوگوں میں، پشاور کو کس طرف لے جا رہے ہیں. آئے روز ایکسیڈنٹ میں آپ دیکھ لیں کیٹائز پر جو بھی ہمارے موٹر سائیکل والے حضرات جا رہے ہیں، بھائی بہن دوسرے تیسرے دن ایکسیڈنٹ سے. پوری دنیا میں کیٹائز پر پابندی، ہانریبل کورٹس کی ججمنٹ، اور ہم پشاور میں کیٹائز لگا رہے ہیں. ہم اپنے عوام کو کیا سوچ دے رہے ہیں؟ یعنی وہ ہم کہتے بے ادبی معاف پشتوں میں کہ ڈٹ کا مسلمان، ہم ڈٹ کا مسلمان بنا رہے ہیں ان کو. ایک سوچ اور ایک ویژن کے ساتھ ہم نکلے ہیں، اور آپ حضرات کی تعاون اور سرپرستی کی نیت سے نکلے ہیں. ہماری خواہش ہے اور سوچ ہے، اور انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے. جس طرح میرے بھائیوں نے شاید کہا ہوگا کہ میں یہ کروں گا، میں نہیں کروں گا. میں پشاور کے لیے ایک پشاور کونسل کے نام سے ایک بورڈ تشکیل دوں گا، جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ ہوں گے. یہ پشاور سے ایک مسلک کا شہر نہیں ہے. یہاں پر جتنا ان بھائیوں کا حق ہے، اقلیت برادری کا بھی اتنا ہی حق ہے. یہاں پر جتنا ہمارے علماء کا حق ہے، میرے مختلف مسالک کا بھی اتنا ہی حق ہے. تمام لوگوں کی مشترکہ ایک کونسل بنائیں گے، چاہے اس میں ڈاکٹر حضرات ہو، پیرامیڈکس ہو، وکلاء ہو، اس میں تاجر برادری ہو خصوصاً، کیونکہ یہ حضرات ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ملک کی ترقی میں. اسی طرح اساتذہ کرام اور خاص کر وائس چانسلر صاحب سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ انشاءاللہ منتخب ہونے کے بعد آپ نے ہمارے ساتھ سرپرستی کریں، اور شاید ہی یہ فرسٹ انیشیٹو ہے. اور آج سے 5 دن پہلے میں نے ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب کو بذات خود کال کیا، سر عبید صاحب کو. میں نے کہا سر یوتھ میں جو ایک مادہ ہے، ایک سوچ ہے ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے، تو اس طرح کے ایک پلیٹ فارم بنائیں اور تمام کینڈیڈیٹس کو سامنے بٹھائیں، اور وہ اپنے ایک ویژن سوچ قوم کے سامنے رکھیں. پھر اسی طرح ہمارے یہ مستقبل، آپ حضرات مستقبل ہو ملک کا، یہی لوگ فیصلہ کریں کہ کون ہمارے شہر کے لیے بہتر ہے، کون اجتماعیت کا سوچ اور اجتماعیت کا مادہ ہمیں دیتا ہے. ہمیں اس طرف حضرت جانا ہوگا. دنیا جہان کے الیکشنز ہو گئے، دنیا جہان کے لوگ آ گئے، منصبوں پر بیٹھ گئے اور چلے گئے. ہم نے قوم بنانا ہے، ہم نے اپنے نوجوان کا مستقبل بنانا ہے. معذرت کے ساتھ بے ادبی معاف نہیں، چونکہ خود بھی اسٹوڈنٹ بھی ہوں، اور اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو اپنے مشاوران سے بھی معذرت خواہ ہوں، آپ حضرات سے بھی. جس مخصوص طریقے سے ہمارے نوجوان کی ذہنوں میں فیڈنگ ہو رہی ہے، یقین کریں ہمارا دل رو رہا ہے کہ ان کو نارمل لائف میں کیسے لائیں گے. اور بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے یوتھ ہیں، ہمارے رشتے بھی ہیں عورتوں کے مختلف جماعتوں میں، الیک سلیک بھی ہے، آنا جانا بھی ہے. واحد یہ ایک ہی جماعت ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی جماعت والے لوگ جائیں اتنے نفرت انگیز طریقے سے ملتے ہیں، اس طرح کے تنگ نظری کے ساتھ ملتے ہیں، قوم منتشر کرنے کی والی بات ہے. میں پرسوں گیا پی ٹی آئی کی آفس، کیمپ آفس فقیر آباد میں، تو ہمارا جو جنرل کونسلر کو امیدوار تھا، اس کے کیمپ کے آفس ہی سامنے آفس تھا. تو میں نے کہا بھائی تو آج یار ہمارے بھائی ہیں، ان سے ملتے، کوئی بات نہیں، الیکشن ہے ہوتے رہتے، اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو حضرت ادھر جانا اور ایک دم یعنی اس طرح بالکل آسمان پر بیٹھ جانا، یہ آپ کے کئی دن کا کام ہے کہ اپنے نوجوانوں کی تربیت کرو، اپنے یوتھ کی تربیت کرو، اور ان میں رشتہ داری اور جو ہمارے روایات ہیں ان کا مادہ ڈالو. ہمیں اس طرح کے لوگ چاہیے، اور عوام سے بھی یہی توقع کرتے ہیں. آپ حضرات نے آگے جا کے قوم کو، ملک کو بنانا ہے. اگر ہم ادھر سے انفرادیت کی طرف جائیں گے تو قوم تو یقیناً منتشر ہو جائیں گی. مٹیریلزم کی میں بات لازمی کروں گا.
جدھر بھی ہم جاتے لوگ یہ کہتے ٹرانسفارمر لگا ووٹ دیں گے, گلی بنا ووٹ دیں گے, اسٹریٹ بنا ووٹ دیں گے. آیا ادھر تک کہ بابا کون نے محنت کی کہ کون اس سوچ کی طرف آئیں گے. یہ مادہ ختم کرنا ہوگا. میں نے کہا تو آپ نے نبیوں کے ادوار یاد دلائی کہ موضوع لاؤ کہ ایمان لائیں. بہرحال آپ حضرات کا شکریہ. میسیج کیا ہے کہ ٹائم اب ہے ایک اجتماعیت سوچ والوں کو منتخب کریں. میں خود بھی صوفیزم کی طرف ہوں جس طرح آپ کی حضرات کے وہ ہیں مشران. اجتماعیت کا مادہ پیدا کرنا ہے, ملک و قوم کی ترقی میں ان یوتھ کا ہنر استعمال کرنا ہے, ایس ایم ای سیکٹر کو ڈیولپ کرنا ہے. ایس ایم ای سیکٹر جب تک ڈیولپ نہیں ہوگا ہمارے ملک سے شہر سے بے روزگاری کا خاتمہ نہیں ہوگا. اور میں آپ سب کا مشکور و مقبول ہوں, خصوصاً وائس چانسلر صاحب کا جن کی عطا کے رائے سے شکریہ ادا کرتا ہوں. افسوس مجھے وقت بہت زیادہ کم ملا, اور انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے اور خصوصی توجہات ہماری طرف کریں گے. تھینک یو.